اس کا رد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور خدا تعالی اسلام کو ایسے فسادیوں سے اور اس قسم کے شریروں سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات کہہ کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کرام کا اسلوب دیکھیں آپ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جتنے بر صغیر کے اندر آئے انہوں نے کوئی تلوار کے ذریعے یا ڈنڈا کسی کے سر پر رکھ کے اسلام قبول نہیں کرایا، صحیح، اور کسی پر سختی نہیں کی، بلکہ انہوں نے محبت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ پیر خود نماز نہیں پڑھتا، صوفیاء کرام نے پہلے کر کے دکھایا پھر کہا، اس کی برکت تھی کہ خواجہ صاحب دنیا سے جاتے ہیں تو 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ۔ کچھ کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈیوزبری سے عبد الرحمان بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عبد الرحمان بھائی، آپ کا سوال؟ جی علامہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں پکے ویزا پہ یہاں رہ رہا ہوں، جی میں اپنے بچے منگوانا چاہتا ہوں یہاں۔ اچھا، اس میں علامہ صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بچے منگوانا چاہتا ہوں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر خدا نخواستہ اگر خدا نہ کرے تو یہ بچے اگر کہیں غلط لائن پہ لگ جائیں یہاں آ کے، تو کیا ان کا جواب دے خدا کے سامنے میں ہوں گا یا وہ بچے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے؟ میں خان محمد بول رہا ہوں لندن سے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی، آپ کا سوال؟ میرے سوال یار بھائی میں ایک سوال کر سکتا ہوں یا دو سوال کر سکتا ہوں؟ جی آپ اگر مختصر کریں تو دو بھی کر سکتے ہیں، لیکن مختصر۔ میرا ایک سوال یہ ہے بھائی کہ یہاں جو لوگ نیشنلٹی چینج کرتے ہیں نا، جی تو اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بیوی تھے، ایک کا بیوی جو ہوتا ہے وہ طلاق ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں میں نے اسے سنا ہے وہ کوئی یہودی کے ساتھ شادی کیا تھا۔ یہ اس کے بارے میں کچھ معلومات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہمارے پاس کچھ سوال رہتے تھے، روحانی علاج کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ دیکھیں جی یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا کہ روح کے حوالے سے پوچھا گیا، یسألونک عن الروح، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، اور اس کو اس کے ساتھ علاج کرنا جی روحانی علاج ہو رہے ہیں روحانیت کا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح غلط مدد نہ کریں، آپ لوگوں کے ذہنوں کو پریشان نہ کریں۔ دیکھیں جو روحانی علاج ہے اس کی کیا ہوتا ہے کہ اسلام آپ کے ظاہر سے بڑھ کر آپ کے روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے نفس کے اندر، آپ کے من کے اندر جو خلیشیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صوفیاء کرام اس ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، حضور پاک فرماتے تھے، یہ سلسلہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ اگر قل الروح من امر ربی پڑھتے ہیں تو وَيُزَكِّيهِمْ بھی پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر، قرآن و حدیث تو موجود ہے، ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث کے ذریعے، بلکہ دوسرے مقام پر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بعد میں آیا ہے، صحیح، پہلے یزکیہم آیا، تزکیہ کا ذکر آیا۔ تو جیسے بھی لیں آپ تو ایسا موجود ہے، اسی اسلوب کو صوفیاء کرام آگے لے کے چلتے ہیں، اور یہی صوفی کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتی ہے، غیبت پیدا ہوتی ہے، اس کو صاف کر دیں اور اپنے روح کو، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا خرافات ہے، کیا غلط چیز ہے، اور کون سا اسلام کے اگینسٹ چیز ہے اور قل الروح من امر ربی کے منافی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل شریعت کے عین مطابق۔ بہت شکریہ جی۔ کچھ کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے؟ میں محمد خان بول رہا ہوں جی، مانچسٹر سے۔ جی دیکھیں اتفاق کی بات ہے، پہلے خان محمد کی کال آئی، اب محمد خان صاحب کی کال۔ جی جی اتفاق کی۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سوال؟ شکریہ۔ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم جب یہ درود و سلام پڑھتے ہیں جی تو یہ ہم کھڑے ہو کر ہی کیوں پڑھتے ہیں، یہ ہم بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نبی پاک تشریف لاتے ہیں تو ان کے ادب میں کھڑے ہو کر ہم پڑھتے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ذرا پلیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا جواب دیا جائے گا۔ جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر عطا بات کر رہا ہوں اسپین سے۔ جی سر یہ پوچھنا تھا، ایک کتاب کا نام ہے مروج الذہب،
یہ اہل سنت کی بک ہے اور کیا اس کی اردو ٹرانسلیشن میں مل سکتی ہے یہ بک؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ ذرا نام ریپیٹ کیجئے. عطا بات کر رہا ہوں جی. آپ کتاب کا نام ذرا دوبارہ بتلائیے. مروج الذہب. مروج الذہب یا اس طرح کا نام ہے. اور یہ کیا اردو ٹرانسلیشن میں؟ ہاں جی. اور دوسرا میرا چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ یہ مسیار جو سعودی عرب میں ابھی یہ کچھ رول ہوا ہے، ٹھیک ہے، نکاح کوئی دائمی یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. تھینک یو جی. بہت ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. روحانی علاج کے بارے میں آپ نے بڑا تفصیلی جواب دے دیا. اور یہ علی اختر صاحب نے پوچھا کہ اگر بیوی گستاخ ہو تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، باہم پیار کا رشتہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن مجید فرقان حمید نے اس رشتے کو مودت اور رحمت سے تعبیر کیا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک افراط و تفرید کا شکار ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ علاقوں کے اندر، کچھ جگہوں کے اندر، کچھ ملکوں کے اندر جو ہے کہ وہ خاوند بیویوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ خواتین کے چہروں کو جلا دیا جاتا ہے صحیح، اور ان کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے اور زندہ ان کو مار دیا جاتا ہے، اور کیا ظلم نہیں ہوتا ہے. تو ایک طرف وہ رخ ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ہم کوئی ایک طرف بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم دونوں سے یہ کہیں گے کہ جن علاقوں کے اندر، اور یہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کتنا ظلم ہے کہ جو اللہ نے شکل بنائی ہے، اللہ نے صورت عطا کی ہے، تیزاب کے ذریعے اس صورت کو جلا دیا جائے. صحیح. یہ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو خراب اور برباد. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ تو صورتیں بنانے والا اللہ تھا، اور ان اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو آپ نے تیزاب کے ذریعے اور اس کے ذریعے جلا دیا، برباد کر دیا. تو ایک طرف وہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک طرف ہماری کچھ بہنیں بھی جو ہے وہ ڈنڈے لے کر اور وہ شوروں کو پر چڑھی ہوئی. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسلام نے دونوں کو آپس میں ادب و احترام اور محبت اور باہم مودت کے رشتے کے ساتھ جو ہے رہنے کا حکم فرمایا، اور اسی کے ذریعے جنت بنتی ہے کہ جب دونوں محبت سے رہیں. اور اگر وہ گستاخی کرتی ہیں تو یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ دیکھیے یہ تو مسلم بات ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا. شاید وہ کہیں اس میں پوشیدہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پھر ایسی بیوی کے ساتھ رہنا یا اس کو چھوڑ دینا، شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ میں نے تو اس کو ہلکا سا اشارہ دے کر اس کو ختم کر دیا. یہ تو بات بڑھے گی تو بات بڑھتی ہی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، کہ جہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ اسی سے متصل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک ای میل پہ بھی سوال ایک معصوم نے، بھائی نے پیٹر برا سے کیا ہے، اور بڑا معصومانہ سوال ہے کہ اگر بیوی جو اپنے شوہر کے منہ پر تمانچہ مارے تو شریعت ایسی بیوی کو کے رکھنے کا حکم دیتی ہے یا نہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو متصل کر کے پھر اس کو ذرا جواب جو ہے اس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ دونوں فریقین کے حوالے سے اسی لیے جامع گفتگو کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یار ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی مردوں کے معاشرے کو ڈیفنس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف خواتین کی ظلم و زیادتی کو ہم جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں. ہم نے یہی کہا کہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے چہروں کو تیزاب کے ذریعے جلایا جاتا ہے، اور ایک طرف ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہے شوہروں کے منہ پر تھپڑ مار رہی ہوتی ہیں، ان کی گستاخیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم ہر دو فریق کو یہ کہتے ہیں جو ہمیں شریعت اسلام نے دیا بطور حکم کے اور یا بطور ناصح کے، جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اسلوب دیا، کہ ہم دونوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس بندن عطا فرمائے، اس کا ادب و احترام کریں اور کسی صورت میں اس کی پاسداری کو نہ توڑیں. بہت شکریہ جی. کچھ کالر ہیں علامہ صاحب، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی میں پیرس سے بات کر رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے بھائی کا نام؟ جی بھائی میں نام نہیں بتا سکتا آپ کو. جی سوال بتائیے. تو سوال میرا ایک مختصر سا ہے. جی تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری مسلمان عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو یہ جو میڈیا پہ بھی آتی ہیں اور یہ سرنی ڈانپ کے آتی ہیں اور اپنے جسم کو ایسے لیتی ہیں، تو اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ بعض معاشرے میں بھی اتنی بے حیائی ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں مرد نے یا کسی نے عورت کو چھیڑا. اچھا، تو اس کے لیے یہ عورت پر بھی فرض بنتا ہے نا کہ وہ بھی اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو ڈانپ کر رکھیں، پردہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ میرا مختصر سا سوال، اگر بھائی تھوڑی سی رہنمائی کریں میری اپنے سب بہنوں کی تو ہے. ضرور رہنمائی کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جاوید بات کر رہا ہوں بیلجیم سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید بھائی. جی شکریہ. آپ کا سوال؟
سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ جی تو بہت کم لوگ ہیں جو زواد پڑھتے ہیں دعاد نہیں پڑھتے, اور زیادہ تر لوگ جو ہے مطلب جس طرح پاکستان میں سعودی عرب وغیرہ میں اس طرح وہ دعاد ہی پڑھتے ہیں. کیا یہ زواد بھی کوئی صحیح مطلب پڑھنے کا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, یا یہ غلط طریقہ ہے؟ دوسرا سوال جی آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جو جانور بکرا مرغی وغیرہ اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے یا تکبیر پڑھ کے کیسی رخ پہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جواب دیتے ہیں. جی علامہ صاحب ایک اور کالر ہے جی, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نام نہیں بتاؤں تو چلے گا؟ جی آپ سوال بتائیے. ہاں جی, میرا سوال پہلے تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, کیا میری وہ نماز ہو جاتی ہے؟ پڑھ سکتی ہوں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے گھر میں اکیلی ہوں, کوئی بچے ہیں میرے دو چھوٹے چھوٹے, میں ہوں, کیا میں ننگے سر جیسے درود پاک یا استغفر اللہ یا کچھ بھی ذکر کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. تو تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں بینک میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 40 لاکھ, پھر اس کا سود لیتے ہیں اور پھر وہی سود سے کاروبار بھی کرتے ہیں اور وہی سود کا پیسہ لا کے حج اور عمرہ کرتے ہیں, وہی سود کے پیسے سے وہ پلاٹ خریدتے ہیں اور پھر پلاٹ بیچ کے ان سے کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے, آپ کے تینوں پیسہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے تینوں سوال میری بہن ہم تک پہنچ گئے. انشاءاللہ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں, ابھی علامہ صاحب اس کے لیے بڑا تفصیلی جواب جو ہے وہ دیں گے. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں عظیم بات کر رہا ہوں ماڈرن لندن سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے بھائی کا سوال. جی جزاک اللہ. اچھا میرے اصل میں دو سوال ہیں, میں جلدی آپ کا بھی ٹائم سیو کروں گا, اپنا بھی ٹائم سیو کروں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا سجدے میں کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کیونکہ خدا ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے تو پھر ہم کچھ مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں وہ لائک کہہ لیں کہ پیروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب ہماری دعا کروا دیں اور قبروں کو پوچھتے ہیں, تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پلیز آپ میری دو کوسچن آنسر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. جی ایک اور کالر ہے جی, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مقصود عرض کر رہا ہوں روچڈل سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقصود بھائی, آپ کا سوال. جی بھجن مجھے یہ پوچھنا تھا قاری صاحب سے کہ میری والدہ محترمہ اس دنیا سے حج کا فریضہ ادا کیے بغیر چلی گئیں جی, تو میں حج پر بھیجنا چاہتا ہوں اپنے ماموں کو, ان کے نام پر, ان کے بھائی کو. ٹھیک ہے, تو آیا جب وہ حج کی نیت کریں گے یا ہم اب وہ کر رہے ہیں جو بھی پروسیس شروع ہو جائے گا ان کو پاسپورٹ وغیرہ کا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نیت کریں دوسرے اپنی بہن کے نام کے حج کی, تو دونوں کا حج ہوگا, یا کہ میں ایکچوئل ان کو بتانا نہیں چاہتا کہ یہ وہ میری والدہ کے نام پہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں شاید وہ فیل نہ کریں کہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ اگر ان کو نہ بتایا جائے اور میری دل میں نیت یہ ہو کہ میں اپنی والدہ کے نام پر کروا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیا جائے گا, یا کہ ان کو نیت ہی ان کے نام کی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. کچھ اور کالرز ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں عامر بول رہا ہوں پیرس تو. جی عامر بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کا سوال. جی سر ایک عورت ہے جس کو طلاق دی ہوئی, اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنی ہے؟ جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی سر. جی علامہ صاحب بہت سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کالز جو ہیں ان کو بھی تھوڑا روک دیا جائے سلسلہ, اور سوالات بہت جمع ہو گئے ہیں. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں, اور اسی سے متصل ہم یہ بھی لے لیتے ہیں کہ نماز دعا جو ہے نماز کے بعد کرنی چاہیے یا سجدہ میں کرنی چاہیے. دیکھیں جہاں تک کلمے کا تعلق ہے, اس میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. بعض احادیث ایسی موجود ہیں کہ نماز کے بعد کلمے کی آواز آتی تھی اور کلمہ پڑھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بعض فقہاء کرام نے اسے منع لکھا ہے اور کہا ہے کہ نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے.
بارکیف حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز کے بعد وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اس کو جواز سمجھتا ہے اور کرتا بھی ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ تھوڑی سی دھیمی آواز میں کیا جائے کہ نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دیکھیں جی دعا فرض نماز کے اندر تو سجدے میں یا اس میں دعا نہیں مانگیں گے، باقی جو نفل نماز ہے اس میں آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں جو التحیات کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں ادعیہ معثورہ، اس کے اندر بھی آپ کوئی عربی کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ سنتا ہے تو نماز کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا میں کہتا ہوں کہ یہ سوال پھر ختم ہو جائے، ان کا جو ایک اس کا دوسرا پہلو ہے وہ کہ پیروں سے دعا کروانا اور قبروں پر جانا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر اس کا آپ حقیقت پوچھیں تو بنیادی چیز یہ ہے، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو کیوں کسی کو بیچ میں وسیلہ لے کر آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دعا کا وسیلہ لانا کو آج ہم نے کوئی نہیں شروع کیا ہے یا بر صغیر کے اندر نہیں شروع ہوا ہے، یہ تو صحابہ کرام کے مبارک دور کے اندر جو ہے، اور خود صحابہ کرام ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جی، وہ معیار ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ان سے بڑھ کر جو ہے امت کے اندر کون ہے جن کے سامنے قرآن اترا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی؟ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں قحط سالی ہو گئی، اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے میدان میں لے کے جاتے ہیں، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تسقینا الغیث، اے خدایا تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے۔ تو اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، کیوں بیچ میں؟ اور وہ تو عشرہ مبشرہ ہے، اور وہ تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرا عمر تو وہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ جب اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، تو کیوں حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں کا جو وسیلہ ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ باقی جو انہوں نے بات کہی کہ قبروں کو پوجنا اور قبروں کو سجدہ کرنا، اور یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے، کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ قسم کھا کے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا بالمال، فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ اب حضور فرمائے کہ مجھے خوف نہیں ہے، اور کوئی انسان یہ کہے، دیکھیں اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر سجدہ کرتا ہے قبر کو، اب ہم سے پوچھیں نا، ہمارے سنت ہے، ہم بزرگان دین کو صوفیاء کرام کو ماننے والے، آپ ہم سے ہمارا نظریہ پوچھیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کہ حضور قبر کو سجدہ کرنا، آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی، اگر وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام حرام حرام، اور اگر وہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعبدی کرتا ہے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ احوط یہ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ قبر کو بوسہ بھی نہ لیا جائے، کہ حضور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ قبر سے دور کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں، اور اس قبر والے کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کریں۔ میرے بھائی دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک من دون اللہ ہے، ایک اولیاء اللہ، من دون اللہ اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من دون اللہ کا ہر مقام پر قرآن میں رد کیا، لیکن اولیاء اللہ کو ہر جگہ آنر دیا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں تو ان کا توسل اور وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں۔ جی، ایک کالر ہے، وہ دوبارہ شاید بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں چند منٹ پہلے سوال کیتا سی بیوی کے بارے میں، اگر گستاخ ہوئے تو کیا حکم ہے؟ جی علی اختر بات کر رہے ہیں آپ؟ جی علی اختر بات کر ررہے ہیں آپ؟ جی میں علی اختر بات کر رہا ہوں، واضح جواب نہیں مل سکا، شاید میں سمجھ نہیں سکا۔ جی اگر خاوند اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی بد اخلاقی یا بد زبانی کی وجہ سے، تو کیا خاوند گناہگار ہوگا؟ نہیں، دوسری بات جی نہیں گناہگار ہوگا، بس ٹھیک۔ تو دوسری بات یہ جی، کل بچے خراب تباہ ہوں گے، چونکہ بچے ماں کے پاس ہی ہے، تو اس کی وہ گناہ کس کے سر پر جائے گا؟ ایک سوال تو ختم ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ اگر خاوند کی بیوی کے ساتھ رغبت نہ ہو اور بیوی گھر سے جانا نہیں چاہتی، تو وہ
وہ کہتی ہے نام خرچہ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ پوچھو، لیکن میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں، تو خاوند کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صاحب میں تو چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے کو میں بڑے آسان انداز سے، وہ میڈیا کے اندر ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بات کو اچھا طرح بنا کے آپ جو ہے نا مسئلے کو ختم کر دیں۔ اب یہ ہمارے بھائی دوبارہ انہوں نے کال کی ہے اور یہ وضاحت چاہتے ہیں بہت زیادہ، تو وضاحت اگر کرنی ہے تو پھر آپ 0 میٹر سے شروع کریں کہ جب آپ نے شادی کی تھی تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا اسلوب عطا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لوگ بیویاں منتخب کرتے ہیں کوئی جمال کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے، تم دین کی وجہ سے منتخب کرو۔ تو سب سے پہلے اب اگر ان کو وضاحت چاہیے ہے اور یہ بہت اس بات پہ ہیں کہ نہیں وہ غلط کر رہی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو سب سے پہلے ان کو شریعت اسلام یہ پوچھے گی کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور شریعت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کو انتخاب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر شریعت مطہرہ کا ماحول بنائے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اندر، یہ نہیں کہ بچہ جب 20 سال کا ہو جائے 25 سال کا ہو جائے اب آپ کہیں کہ جو ہے نا بچے بگڑ رہے، یہ تو بنیاد سے آپ کو بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے دوستوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، صبح سے شام تک دوڑ رہے ہوتے ہیں، ڈالر اور پاؤنڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اسلام کی فکر ہوتی ہے۔ جب تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے اور سب کچھ پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں بتائیں ہمارا کیا راستہ ہے۔ تو اگر ان کو اس کا تصفیہ چاہیے ہے اور یہ چاہیے ہے کہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے شریعت اسلام کے مطابق شادی کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ بگڑتے بگڑتے یہاں بگڑ گیا ہے۔ اب جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی میں طلاق دیتا ہوں تو مجھے گناہ ہوگا، اگر وہ ایسی گستاخ ہے اور ایسی ہے تو بات گناہ گار نہیں ہوگی، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ اولاد جو برباد ہوئی ہے، اولاد کے حوالے سے ایک اور دوسرا سوال بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ اولاد رہ رہی ہے تو اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نہیں تو یہ آج آپ کو خدشہ پیدا ہوا ہے جی، جب بچے آپ کے 20 سال کے 25 سال کے یہ 15 سال کے ہو گئے۔ یہ تو آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے اہتمام کرے تربیت کا۔ فرمایا کہ انسان جب شادی کرنے لگے تو نیک عورت کا انتخاب کرے، پھر جب بچہ ہو اس کا نام اچھا رکھے، اس کو گٹی دے اور اس کو شروع سے دین کی تبلیغ، فرمایا 7 برس کا ہو جائے اس کا نماز پڑھنے کا حکم دے، 10 برس کا ہو تو نماز نہ پڑھے تو اس کو زبردستی نماز پڑھائے۔ اب یہ ساری چیزیں گزر کے آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج اگر بربادی ہوتی ہے تو اس میں جہاں اس عورت کا قصور ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آپ جو ہے وہ اشنان کر کے پاک صاف کر دیں اور سارا کچھ اس پر ڈال کے ہم کہیں مولانا صاحب یہ دیکھیں اب یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اگر بچے جاتے ہیں تو اس کے اندر دونوں ذمہ دار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات پڑے ہیں جو علامہ صاحب سے ہم جوابات لیں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔